دورہ قرآن میں 14واں پارہ ربما، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت بھی ہوگا۔ تو جی ہم سورۃ الحجر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کافروں کے حسرت کے بارے میں، یعنی وہ وقت بھی ہوگا کہ جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اور کب یہ خواہش کریں گے؟ یعنی یا تو پھر موت کے وقت ہے، جو ڈیٹیل میں بات آ رہی ہے، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا پھر اس وقت جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا پھر اس وقت جب وہ یہ دیکھیں گے کچھ ایماندار لوگ ہیں، یعنی ایسے ہوں گے ایمان والے کہ جو جہنم میں جائیں گے، لیکن سزا بھگتنے کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے نا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہنم میں، خالدین فیہا، جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے خطائیں کی ہوں گی، تو اب اللہ ان کو نکلوا لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات بھی آ رہی کہ ہو سکتا ہے میدان محشر میں وہ جب حساب کتاب ہو رہا اگر کافر دیکھیں کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کتنی بڑی حسرت، اسی لیے اس کو حسرت والا دن کہا گیا ہے۔ اور آگے ان کے کفر و شرک سے بیزاری ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی نے چھوڑیے جو یہ دنیا میں جو کھا پی رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، اور یعنی امیدوں میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں ان چیزوں میں، تو ان کو چھوڑیے، یہ خود ہی یعنی عنقریب یہ جان لیں گے۔ اور اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہیں کر دیتا۔ یہاں پر یہ بات آ رہی کہ مقررہ ایک وقت ہے، ہر بستی کے لیے ایک مقررہ فکس ٹائم تھا، یعنی پہلے رسول کو اللہ نے بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور کئی بستیوں میں ایک سے زائد رسول آئے، اور جب اللہ نے دیکھا کہ ایک ٹائم گزر گیا ہے میسنجر کو بھی میسج دیتے ہوئے، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے، تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اب تباہی ہے، ہلاکت ہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ ہی پیچھے رہتا ہے، یعنی جب کسی کی موت کا وقت آ گیا، کسی بستی کی ہلاکت کا وقت آ گیا، جیسے پیچھے پڑھ لیا ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، تو جیسے جیسے جو بھی ان کا وقت تھا، اس سے ایک ساہ نہ آگے بڑھی نہ پیچھے، یعنی ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح موت کا بھی وقت ہے ایک انڈیویجول پر، یعنی جو وقت آ گیا اب اس کو ختم ہو گیا، اس کا ٹائم مہلت ختم ہوئی۔ آگے کافروں کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے یعنی اس پر قرآن اتارا گیا، یہ تو یقیناً کوئی دیوانہ ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا تاکہ وہ آپ کی رسالت یعنی آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کریں ہمارے سامنے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی اللہ کی حکمت اور مشیت۔ تو جب کسی کی ہلاکت کا طے ہو جاتا ہے تب اللہ فرشتے بھیجتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یعنی یہاں پر کیا چیز آ رہی کہ پچھلی کتابوں میں جیسے چینجز ہوئی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، یہ سب کی سب کتابیں بدلی جا چکی ہیں، اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یعنی ان کے الفاظ میں چینج آ چکا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 79، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آیت پڑھ رہی ہوں میں آپ کے آگے۔ تو اب یعنی یہ قرآن کریم اصلی حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی کتنا سے کتنا بڑا یہاں پر عالم دین ہے، عربی زبان میں ہے نا، تو اللہ کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ لے آؤ اس کے جیسی کوئی بھی سورہ، یا اس جیسے کوئی 10 آیات ہی بنا کے لے آؤ، تو کوئی اس چیز پر قابل نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال سے یہ چیلنج چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے بڑے بڑے عرب ہیں، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی، الحمدللہ۔ نہیں تو کام جو آج ہم کر رہے ہیں کہ ہم بھی تو وہ پہلے کتاب سے تو پیچھے نہیں ہے نا، انہی کو فالو کرنے والوں میں سے ہے نا ہم بھی۔ اب دیکھیں وہ ہم اگر لفظی تو چینج نہیں کر پاتے، لیکن ہم مانوی طور پر چیزوں کو چینج کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی تفسیر میں چینجز کر دی، اپنی من چاہی بات کر دی، تو اس بڑے گناہ سے اللہ بچائے رکھے۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یقیناً آپ سے پہلے یعنی پچھلی امتوں کے پاس بھی رسول آئے، اور سب جو بھی آتا تھا اپنی قوم کے پاس، مگر یہ کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، ٹھٹے بازیاں کی اور مذاق اڑایا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ چیز پھر رچ بس جاتی ہے، انہیں اپنی یہی روش، یہی طریقہ پسند ہوتا ہے، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے،
اور یقیناً اگلوں کا طریقہ، یعنی یہی طریقہ پچھلی قوموں کا تھا جو تباہ ہوئی ہیں، اور یہ باقی آنے والے بھی اسے فالو کر رہے ہیں۔ اور اے نبی، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری تو نظر بند کر دی گئی ہے، یعنی ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ یعنی مطلب کیا کہ ان کا کفر اور ان کی ہیٹ اس حد تک بڑی ہے کہ فرشتے نازل بھی ہو جائیں گے، خود آسمان پر چڑھ کر دیکھ بھی لیں گے، تو بھی یہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کریں گے، نہ رسولوں کی تصدیق کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے وہی بات سورۃ البقرہ میں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اے نبی برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کچھ لوگوں پر کلمہ عذاب ثبت ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو اپنے علم غائب سے پتہ ہے کہ یہ نہیں صحیح ہونے والا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹ نے تو سارا سال پڑھا نہیں، تو یہ کیسے پاس ہوگا۔ یہ دنیا کی مثال جسٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے آپ کے آگے رکھی۔ اگلی آیات میں اللہ کی وہ نعمتیں جو انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی، اور کائنات میں جو کچھ اللہ نے مسخر کیا انسانوں کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ہم نے برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو بیوٹیفائی کر دیے، سجا دیا۔ بروج جو ہے نا، برج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ویسے اس کے لغوی معنی تو ہے اظہار کے، لیکن یہاں پر آسمان کے ستاروں کو بروج کہا گیا ہے۔ اور اس پر دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بروج سے مراد سورج، چاند اور دوسرے سیاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کس طرح آسمان کی حفاظت کی جا رہی ہے، یعنی انہی سیاروں ستاروں کی مدد سے، کہ جب بھی کوئی شیطان کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتا ہے فرشتوں سے، تو ایک ستارہ یا شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے، جو کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، یا پھر اس کو وہ سنسار کر دیتا ہے۔ یہی بات سورہ ملک میں بھی پڑھی نا۔ اور آگے زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے پھیلا دیا انسانوں کے لیے اس کا فضل، اور پھر اسی طرح پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ زمین کو لے کر سٹیبل رہیں اور زمین ہلے نہ انسانوں کے ساتھ۔ پھر اسی زمین سے ہر چیز کو اگا دیا، ویجیٹیشنز، اناج، یعنی انسانوں کے لیے، اور پھر اسی میں انسانوں کی روزیاں بنا دی، یعنی تمہاری ارننگ کے سورسز۔ پھر اگلی آیت میں بڑی پیاری نعمت، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، غلام جانور ہیں، جن کو تمہارے اللہ نے تابع کر دیا ہے، یعنی تمہارے کنٹرول میں ہیں، جانوروں کے بے شمار بینیفٹس ہیں۔ پھر اسی طرح وہ انسان جو کچھ دوسرے انسانوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ان کے انڈر رہ کر انہیں فائدہ دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو روزی نہیں دیتے، یعنی یہ ہم ہیں، یہ ہم رازق ہیں، ہم دینے والے ہیں رزق، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ یعنی بعض نے خزائن سے یہاں مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش ہی اصل میں پیداوار کا بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے پانی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں پڑھا تھا نا، پانی، پھر ایک اور کئی جگہوں پر بات آتی ہے پانی کی فراوانی کا مطلب ہے دنیا کی خوشحالی، پراسپیرٹی۔ تو یہ بارش کا ہونا، پانی کا آنا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس کو بھی ہم ایک مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، ایک بہت زیادہ آ جائے تو وہ بھی مسئلہ بن جائے فصل کے لیے، اور اگر کم ہو تو بھی پرابلم ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو آسمان سے، یعنی کہ جو بارش سے پہلے آنے والی ہوائیں ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، اور تم اس کو پھر ذخیرہ کرتے ہو، اور ہم ہی زندہ کرنے والے، اور ہم ہی مارنے والے، اور آخرت کے ہم ہی وارث ہیں۔ اور تم میں سے جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اللہ کو خوب علم ہے اس چیز کا، یعنی اللہ جانتا ہے نا کون نیکیوں میں آگے ہے، کون اچھے اعمال میں پیچھے رہ گیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نبی یہ بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان سب لوگوں کو جمع کرے گا، یعنی جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آنے والے، سب کو ایک دن میں جمع کرے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اگلی آیت میں جی انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی خشک مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے کی طرح تھی، اور یعنی اس سے پہلے اللہ نے جنات کو بھی بنایا، لیکن جنات کو اللہ نے آگ کی لو، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی وہ آگ سے بنائے گئے، اور اس مخلوق کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اور جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں ایک انسان کو یعنی اس کی جو خمیر ہے نا، کھنکتی ہوئی مٹی سے کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں یعنی اس کی نوک پلک سنوار لوں، بالکل درست حالت میں کر دوں، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے یہ کتنی جگہوں پر آ رہا ہے قرآن کریم میں، سورۃ البقرہ میں پڑھا، سورہ صاد میں پڑھا، سورۃ الاعراف میں بات آتی ہے۔ تو اب کیا تھا کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فسجد الملائکۃ کلھم، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، اور کیا تھا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔
اب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا ابلیس مالا کا اللہ تکونا مع الساجدین، یہ تجھے کیا ہوا ہے، تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ ڈفرنٹ طریقے سے نا بات تھوڑی سی بدل کے آ رہی ہے، تو آپ سورہ صاد میں اور طریقے سے بات پڑھیں گی، ایک دو جو آیتیں ہیں فرق ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا بشر کو، تو نے تو اس کو بنایا کھنکتی ہوئی مٹی سے، تو مجھے تو نے آگ سے بنایا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں انا خیر من کے ورڈ نہیں آ رہے۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں ہمیں بات ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور یہ اس کو مٹی سے بنایا۔ اب اللہ نے یہی پر کہہ دیا قال فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے۔ رجیم معنی ملعون، یعنی لعنت زدہ، مردود، یعنی جس کو سنسار کیا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اب اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، جس دن یعنی قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس پر اللہ کہتے ہیں بے شک ٹھیک ہے، تجھے مہلت ملتی ہے، تو کر لے جو تو نے کرنا ہے، ایک مقررہ ٹائم تک تیرے پاس بھی وقت ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، یہ ورڈز بڑے غور کرنے کے، جہاں جہاں پر یہ مکالمہ ہوا ہے وہاں وہاں پر یہ بات آئی ہے، تو کہتا کیا ہے کہ اے میرے رب، اب تو نے مجھے گمراہ کی، یعنی تو نے ایک تو بات ہمیں سورۃ الاسراء میں یہ ملتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے فضیلت دی ہے، تو نے پریفر کر دی ہے آدم کو میرے اوپر، تو اب میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں آگے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، ہر طرح سے ان کو بہکاؤں گا، یعنی ان کی تعداد کو میں بڑی تعداد کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیات میں مفہوم ملتا ہے، مگر یہ کہ تیرے جو خالص بندے ہیں نا ان پر میرا وار نہیں چل سکے گا۔ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو میری طرف آنے والا ہے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب بات کیا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے، مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، بلکہ بات تو یوں ہے کہ اگر کوئی گناہ یا کوئی خطا ہو گئی تو اس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس ان میں ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ہلاکت ہی ان کا مقدر بن جائے۔ تو یہ ہوں گے اللہ کے بندے، اور جو تجھے فالو کرنے والے یہ ہوں گے، یعنی یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر اس طرح آگے بات آ رہی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ یہاں پر جو اوپینینز ہیں وہ ویری کر رہی ہیں، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ ہر دروازہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگا، یعنی ایک مشرکوں کے لیے ہوگا دروازہ، ایک زانیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، چوروں کے لیے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے 7 طبق یا درجے ہوں، یہ گریڈز کہہ لیں، جو رینکس کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سب سے اوپر والا درجہ ان گنہگار ایمان والوں کا ہوگا جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد سفارش پر نکال لیا جائے گا، یعنی سب سے پہلا درجہ ان کا ہوگا، پھر دوسرے پر یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوسی، اور چھٹے میں مشرکین، اور ساتویں میں منافقین۔ یہ تفسیر میں ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اگلی آیات میں نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی متقین جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور داخل ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں، اور ان کے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اس کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، یعنی ایک دوسرے کے لیے محبت، سلامتی اور خیر کے جذبات ہوں گے۔ جیسے اللہ نے فرما دیا نا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یعنی کوئی فضول اور لغو بات وہاں پر نہ ہوگی، سلامتی ہی سلامتی، نہ ہی کوئی تکلیف انہیں وہاں پہنچے گی، نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی میرے عذاب کے بارے میں بھی بتا دیجئے، یعنی کہ اللہ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہاں پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ریلیکس ہو جائے اور گناہ پر گناہ کر رہا ہے، نہیں، اللہ پکڑ بھی سخت کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے ان کے بارے میں، کہ جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو سلام کہا، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، یعنی اس کی ریزن کیا تھی؟ سورہ زاریات میں ہم نے پڑھی نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے آگے رکھا تھا ان کی ضیافت کے لیے، تو انہوں نے اس بچڑے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو اسی بات پر ابراہیم علیہ السلام کچھ ڈر گئے، تو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ ڈریے نہیں، بلکہ ہم تو آپ کی طرف بشارت، یعنی آپ کو گڈ نیوز دینے آئے ہیں، ایک علم والا، یعنی حلیم بھی کہیں پر ورڈ آیا ہے، علم والا، اور یہاں پر علیم کے ورڈ آئے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ نالج ہو، تو ایسے بیٹے کی ہم بشارت دینے آئے ہیں۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ نہیں، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل ہم صحیح خوشخبری سنا رہے ہیں، اور آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو مایوس ہوں،
یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ انشاءاللہ ہر چیز کو کرنے والا ہے۔ تو اس پر وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اس بڑھاپے میں اولاد کے آنے پر تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یعنی ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، کہ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ صرف بشارت دینے تو نہیں آئے، کچھ اور کام بھی ہوگا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور وہاں کے یعنی لوگوں کو تباہ کرنا ہے، ان کو سنسار کرنا ہے، سوائے خاندان لوط کے، یعنی صرف لوط علیہ السلام اور مومنوں کو ہم بچائیں گے، مگر ان کی بیوی انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی وہ بھی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ اور یہ قصہ ہم نے سورۃ العنکبوت میں بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، یاد کیجئے، جہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ اس میں کون کون ہے، ہم نکال لیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور پھر جو ان پر پتھر برسائے گئے تھے، اس پہ بھی بات آتی ہے کہ وہ نشان زدہ پتھر تھے، یعنی اللہ کو پتہ تھا کہاں پر کس کو کس طرح پتھر لگنا ہے۔ تو جی جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے یعنی جانے پہچانے نہیں لگ رہے، کیونکہ وہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کے لیے وہ بالکل انجان تھے۔ اب فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ یعنی ڈاؤٹس میں ہیں، یعنی یہ حق بات ہم لے کے آئے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کا عذاب، جس کو وہ مان نہیں رہے تھے۔ اب آگے لوط علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سمیت رات کے کسی حصے میں چل دیجیے اور آپ پیچھے رہیے گے، تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے، اگر کوئی پیچھے رہ گئے تو آپ اس کو آگے کرتے رہے، اور خبردار آپ میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو جس طرف کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں پر آپ چلتے جائیے۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑیں کاٹتی جائیں گی۔ اب معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک طرف تو لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور ادھر قوم لوط کو پتہ چل رہا ہے، تو وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے بھاگے آتے ہیں تاکہ ان نوجوانوں کو وہ لوط علیہ السلام سے لے لیں اور اپنی بے حیائی کا کام کر سکیں۔ تو اس پر لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے، مجھے رسوا نہ کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں، میں ان کو کیسے تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اب اس پر وہ کہتے ہیں، یعنی قوم لوط کہتی ہے کہ اے لوط، دنیا کے ساری دنیا کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے کہ آپ کو ہم نے اس چیز سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہوا۔ اب اس پر لوط کہتے ہیں یعنی تمہیں کچھ اگر کرنا ہی ہے تو دیکھو، یعنی قوم کی عورتیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تیری عمر کی قسم، سبحان اللہ، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، ان کا آنر، فضل اور واضح ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی یعنی خواہشات میں، اپنی یہ جو گمراہی تھی اس میں اتنے بدمست تھے کہ انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر کیا تھا کہ سورج نکلتے ہی زور کی آواز نے ان کو پکڑا، یعنی عذاب آ گیا، اور اللہ نے اس شہر کو اوپر تلے کر کے رکھ دیا، اور ان لوگوں پر پھر پتھر برسائے گئے۔ اور بے شک نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، یعنی یہ بہت بڑا لیسن ہے جو اس سے سمجھیں۔ پھر آگے اس بستی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو قوم لوط کی بستیاں تھیں یہ مدینہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی، یعنی یہ شاہراہ عام کی جیسے تھی یہ، یعنی ہر آنے جانے والے کو اس بستی سے گزرنا پڑتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 5 بستیاں تھیں۔ صدوم یہ مرکزی بستی تھی، یعنی جو مین سٹی آپ کہہ لیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ اس میں لیسن ہے ہر آنے جانے والی، یہ ایک عام شاہراہ تھی، مگر یہ کہ بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے، اور آخر کار اللہ نے ان سے پھر بدلہ لیا۔ اور پھر آگے بات آ رہی کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جنہیں اللہ نے اپنی نشانیاں عطا کی، لیکن وہ بھی ان سے منہ ہی پھیرنے والے تھے، اور بڑے بے خوف ہو کر وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے، یعنی اللہ نے ان کو ایسی سہولت طاقت دے رکھی تھی، لیکن کیا وہی کہ نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ پکڑتا ہے۔ آخر انہیں بھی صبح کے وقت یعنی ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، اور ان کی تمام پلاننگز، ان کی جو تدبیریں ہیں وہ سب کے سب ویسٹ، کوئی کام نہ آئی۔ اور یہاں پر حدیث ہے، بڑی اہم بات ہے کہ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے اس بستی کے کنووں سے پانی پی لیا اور اس سے آٹا گوندا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی ایسی سخت
تاکید کے بعد اگر کوئی اس کے اگینسٹ کام کرے تو وہ پھر وہی خسارے میں رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی ایک مقصد ہے انسانوں کو جانچنے کا کہ کون اچھے اعمال کر کے لا رہا ہے کون برے، اور کوئی شک نہیں یعنی قیامت آنے والی ہے اور آپ ان سے یعنی اچھائی اور خوبی سے درگزر کیجیے، یعنی بہترین طریقے سے ان سے اوائڈ کیجیے، اور بے شک آپ کا رب ہی پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ اچھا جی آگے جو آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن بھی دے رکھا ہے۔ اب یہ 7 مثانی یعنی 7 آیتیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے، مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن صحیح حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 آیتیں یعنی جس کو 7 مثانی کہا گیا، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین اور قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے، بلکہ میسج تمام امت کے لیے، کہ آپ کی نگاہیں یعنی اس چیز کے بعد کہ آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن کریم جیسی عظیم نعمت اللہ نے دے دی ہے، رحمت ہے، بلیسنگ ہے مومنین کے لیے، تو اب اس کے بعد ایسی بڑی نعمت پا جانے کے بعد آپ کی نگاہیں یہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں جن لوگوں کو دی گئی ان کی طرف نہ جائیں، اور یہ کافی لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر بھی آپ غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ کیجئے مومنوں کی طرف، یعنی جیسے پرندہ اپنے بچوں کو شفقت سے محبت سے بازوؤں میں سمیٹ لیتا ہے نا، تو اسی مثال کے جیسے آپ مومنوں کے ساتھ رویہ رکھیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو تمہیں صاف صاف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، جیسے کہ اللہ نے ان سے پہلے قسمیں کھانوں والوں پر رسول بھیجے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں مفسرین کی ڈیفرنٹ رائے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور قرآن سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل ہے، یعنی انہوں نے بھی آسمانی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جس سے مراد قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، یعنی بعض حصے کو وہ شعر کہتے تھے، بعض کو وہ جادو کہتے، بعض کو وہ کہتے تھے جی پہلوں کی کہانی ہے۔ تو یہ 2-3 اوپینینز ہیں اس پر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرے پالنے والے کی قسم ہم ان سے لازمی پوچھیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھ تو ہوگی، بس آپ یوں کریں کہ آپ اللہ کے حکم کو یعنی ان کو سنائیے اور ان سے منہ پھیریے۔ تو بے شک آپ سے جو ہنسی مذاق کر رہا ہے اس کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، یعنی یہ آیت ہر اس کافر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اس کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ ہی کافی ہے، تو جب اللہ کافی ہوگا تو پھر اس کا کیا بچے گا۔ اور بات تو یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں، اور ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں پر یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں ان پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ کو کیا کرنے کو کہا گیا، یعنی لاسٹ کی 2 آیتیں ہیں، یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ اگر آپ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں دین یا دنیا کے کاموں میں، تو اب کیا کرنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اللہ کی حمد بیان کیجیے، اس کی پاکیزگی بیان کیجیے اور سجدہ کیجیے، نماز، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتے تو فوراً آپ نماز کی طرف جاتے، آپ نماز پڑھتے، تو اس سے کیا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم، تسبیح اور اللہ کا ذکر، نماز، سجدہ کتنی اہم بات ہے۔ سورہ صافات میں پڑھی نا ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ایک نبی پرفیکٹ جو ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اگر ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے تو ہمیں کیا حکم ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو تسبیحات اللہ کا ذکر چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ نماز یہ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا، اقم الصلاۃ لذکری۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے تسبیحات، یعنی اس پر تو لمبی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہمیں وقت کے حساب سے بات کرنی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی یقین سے مراد یہاں پر موت ہے۔ تو جی الحمدللہ ہماری سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔ سورہ نحل کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی قیامت قریب آن لگی ہے جسے تم دور سمجھ رہے ہو، جلدی نہ مچاؤ اس چیز میں، یعنی مشرکین جو تھے وہ عذاب طلب کرتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً آنے والی ہے، اس میں جلدی نہ کرو، اور بے شک وہ تو پاک ہے، یعنی وہ برتر ہے ان چیزوں سے جس سے یہ اللہ کا یعنی شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور پھر وہ فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں پر جس
جس پر چاہے بھیجے، یعنی اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے جن کو اللہ چوز کرتا ہے، اور ان کا کیا مشن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے، تو بس تم اللہ ہی سے ڈرو، اور بے شک اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ، یعنی کہیں پر اللہ کی اولاد بناتے ہیں، کہیں کہیں پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، تو یہ سب جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک نطفے سے بنایا، یعنی ایک ہلکا سا پانی کا قطرہ جس کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پھر کیسا اس کے بعد وہ جھگڑالو ہو گئے، یعنی کہ اپنی تخلیق کو نہیں دیکھ رہا وہ چیز کیا تھا، کس رب نے اس کو بنایا۔ تو یہ مثالیں ہیں دے کہ اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ۔ اچھا جی، آگے یہاں پر اب اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو انسانوں کے لیے پیدا کر رکھی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مویشی ہیں ان کو بنایا، اور ان میں تمہارے لیے یعنی گرمی کے لباس ہیں اور بہت سے نفع ہیں، یعنی ان کی کھانے تک انسان کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے جسے وہ نفع نہیں حاصل کر رہا۔ دودھ کے استعمال یہ آتے ہیں، پھر سواری کے استعمال یہ جانور آتے ہیں، اور 100 طرح کے فائدے، اور تمہارے لیے رونق، یعنی جب تم چرا کر لاتے ہو ان کو صبح بھی اور جب شام کو واپس آتے تب بھی، اور پھر یہ تمہارے بوجھ ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے کر جاتے ہیں، یعنی یہ وہ کام کرتے ہیں جو تم نہ کر سکو، تمہاری آدھی جان اس میں کھپ جائے سامان لادنے میں، اور یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور پھر آگے ذکر آ رہا ہے جی گھوڑوں کا، خچروں کا اور گدوں کا، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، یعنی اصل مقصد اور فائدہ ان پر سواری کرنا ہے، تاہم زینت کا باعث بھی ہیں یہ۔ اچھا جی، اس پر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، تو آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بہت ساری اور چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ سیدھی راہ کا بتانا، یعنی ہدایت کا راستہ دکھلانا اللہ ہی پر ہے، اور اللہ نے لوگوں کو یعنی ہدایت اور دلالت دونوں کو واضح کر دیا، دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیڑھی راہیں ہی گمراہی کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، یعنی تمام انسان ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یعنی اجازت دی ہے دو مخلوقات کو، انسان اور جنوں کو، کہ فری ول دی ہے، باقی کسی مخلوق کو فری ول نہیں دی گئی۔ یہ یعنی دین کے کاموں میں زبردستی نہیں، اللہ نے کہا یہ دو راستے ہیں، ان میں سے چوز کر لو جو راستے پہ تم آنا چاہو۔ تو ہاں، آخرت میں پکڑ اب ہوگی، وارن کر دیا، ہدایت کے لیے سارا سامان کر دیا، کتابیں بھی بھیجی، رسول بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی سے تم پی رہے ہو، اور وہیں سے درختوں کے لیے یعنی وہ واٹر کیے جا رہے ہیں، پھر اسی طرح انہی سے یعنی تم جانوروں کو بھی چراتے ہو، اور پھر اسی پانی سے اللہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگوروں کے باغات اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے جو غور و فکر کریں۔ اور پھر اسی نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے بنا دیا، یعنی کائنات کا یہ جو سارا سسٹم ہے انسان کے لیے سبحان اللہ اللہ نے بنایا، اور ستارے بھی انہی کو فائدہ دے رہے ہیں، انہی کے انڈر ہیں۔ پھر یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی ہیں جو اللہ نے زمین پر تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں، یعنی بے شک نصیحت کرنے والوں کے لیے اگین بار بار یہ چیز دہرائی جا رہی کہ اس میں نشانی ہے ان کے لیے۔ اور پھر آگے دریا کی بات ہو رہی کہ اسی نے تمہارے کنٹرول میں کر دی، سبحان اللہ، کیسے چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے اور کتنا بڑا سمندر، یہ اللہ کا فضل ہے نا، یہ اس کا کرم ہے، اور جب پھنس جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ انہی سمندروں سے اور دریاؤں سے بھی انسان تازہ گوشت نکالتا ہے، اپنے پہننے کے لیے زیورات نکالتا ہے، اور پھر ایک ہی انسان کشتی کس طرح پانی پر چل رہی، جیسے میں نے بھی بات بتا دی۔ اس آیت میں 3 بڑے بینیفٹس بتا دیے گئے ہیں سمندر کے۔ نمبر 1 کہ تازہ گوشت نکالتے ہو، یعنی سی فوڈ کا نکالنا انسان کے لیے۔ پھر دوسرا موتی، یعنی جو زیورات پہننے کے کام آتے ہیں۔ پھر اس طرح تیسری چیز یعنی کشتیوں کا چلنا، ایک جو سامان کا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، یہ 3 بڑے بینیفٹس آگے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بھی ہو۔ پھر اگین اللہ کی وہ نعمت، یعنی زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ہلا نہ سکے، اور
اس میں نہریں اور راہیں راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچ سکو. پھر بہت ساری نشانیاں اور اللہ نے دی ہیں، جیسے ستاروں سے بھی لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، اللہ کے سائنس ہیں، یہ اللہ کا بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اس نے ہمیں بنایا ہے، اور ایسا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اگلی آیت اتنی خوبصورت ہے، ہمیشہ دل کو چھو جائے جب آپ اس کو پڑھیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ تم گن نہ سکو. تم پر اللہ نے وہ نعمتیں کر رکھی ہیں، لا تحصوها، تم احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. بے شک یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اس کو خوب پتہ ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کے معبود دیکھیں نا، اگر کسی نے مورتی بنائی ہے تو وہ خود ہی اسی انسان نے مورتی بنائی ہے نا. پھر اگر وہ کسی انسان کو اپنا الہ مانتے ہیں تو وہ بھی تو انسان کسی نے بنایا ہے. اور وہ معبود مردہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ زندہ نہیں ہے، اور ان کو خود بھی نہیں پتا ان کو کب اٹھایا جانا ہے. یعنی یہاں پر اس سے مراد جو آپ پتھر کی مورتی ہیں وہ بھی مردہ ہیں، بے شعور ہیں. پھر اسی طرح جو فوت شدہ صالحین ہیں وہ بھی مردہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کب ان کو اٹھایا جائے گا قبر سے. اور بات یہ ہے کہ تمہارا الہ تو وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی یعنی عبادت کے لائق ہے. اور جو لوگ اس بات پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے دل ہی منکر ہیں اس بات سے، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور بے شک اللہ بالکل پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے رب نے نازل کیا، تو کہتے ہیں یہ تو بس پیچھڑوں کی کہانی ہے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کو بوجھ بھی اٹھائیں گے. جس طرح کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کی طرف آگے، جو اللہ کی طرف آگے، ٹھیک ہے نا، جو داعی قرآن ہوا، اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، جو سچا ہوگا. تو اب جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے یعنی اس بات کو فالو کریں گے تو ان سب کا اجر اس کو ملے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح جس نے گمراہی کی طرف بلایا لوگوں کو، تو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار یعنی بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. اور ایک اور جگہ پر یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کے گناہ میں بھی ذرا سی اس کی جو پنشمنٹ ہے نا، اس میں ذرا سی بھی کمی نہ ہوگی. تو اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اچھائی اور نیک بات کو پھیلانا ہے، ہمیں اس چیز کا انیشیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ برائی کا. جیسے آپ میوزک ہے، سانگز ہیں، فحش چیزیں ہیں، ان کو مت پھیلائیے، کیونکہ جتنے لوگ بھی پیچھے ان کو آگے فارورڈ کرتے رہے، یا کچھ بھی کسی قسم کا بھی دوسروں کو بھی اس میں انوالو انہوں نے کیا، تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہوگی. یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی لے کے انسان جائے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ کیسا ہی برا بوجھ پھر یہ اٹھا رہے ہوں گے اس دن. پھر جی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بڑی پلاننگز کی، بڑے مکر کیے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کیسے یعنی کہاں سے آیا، کس طرح ان کے منصوبوں کو اللہ نے تباہ کیا کہ ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتوں کو گرایا، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب اس طرح بھی آئے گا. پھر قیامت کے دن کو مزید رسوائی ان کے لیے ہے. اور اللہ پھر فرمایا، کہاں میرے شریک جو تم نے میرے لیے بنا رکھے تھے، اور تم پھر مومنوں سے اس وجہ سے تم جھگڑتے بھی تھے، تو وہ ہیں اب کدھر؟ تو پھر اس پر جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ آج تو رسوائی ہے اور برائی ہے کافروں کے لیے. پھر جی آگے کافروں کی وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو اب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی پھر جھک جاتے ہیں، پھر بڑی عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو برائی نہیں کر رہے تھے. یعنی اس وقت پر بھی جھوٹ. تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے رہے ہو، بس اب داخل ہو جہنم میں، ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہو، اور بے شک یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. اچھا جی، اگلی آیات میں متقین کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے یعنی جو نازل کیا اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھلائی کی تو بے شک ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی، اور یقیناً آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت بہتر. اور کیا ہی خوب گھر ہے متقین کا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. یعنی کیا ہی خوب گھر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، جن کے نیچے نہری بہری ہوں گی، اور وہ سب کچھ وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور یہی بدلہ ہے، یعنی اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقین کو.
اور وہ ایسے طیب لوگ ہیں، یعنی جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر اور جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے دنیا میں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے، یعنی یہ اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، ہم تو عبادت کا بھی حق نہیں دے سکتے۔ آگے بات کافروں سے کہی جا رہی ہے کہ یہ کس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے یا پھر تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی فرشتے آ جائے کہ ان کے موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ہی فرشتے آئیں گے نا، اور رب کا حکم یعنی اللہ کا عذاب ان پر آ جائے تو ہی سدھریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا کام تو پچھلے لوگوں نے بھی کیا، یعنی جو یہ کر رہے ہیں وہ پیچھے بھی کرتے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ جو ظالم ہیں خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور جو یہ کام کر رہے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، تو ان کے نتیجے انہیں مل چکے ہیں، یعنی ان کی برائیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور مشرک لوگ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے ماں باپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرام کام کرتے، یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ تو اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یعنی سارا الزام اللہ پر دھر دیا، جیسے وہ تقریر میں یہ تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے فری ول دی ہے، اجازت دی ہے کہ یہ دو راستے ہیں، یعنی تم برائی کر سکتے ہو لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی اور اس میں اللہ کی خوشی نہیں ہے، یعنی تم برا کام کر رہے ہو تو اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا، یہ نہ سمجھو۔ ہاں تمہیں چوائس دے دی گئی ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن پھر آخرت میں پکڑ آئے گی، یہ ساتھ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو زبردستی نہیں کی گئی۔ تو اللہ فرما رہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ان سے پچھلے لوگ بھی یہی کچھ کر رہے تھے، اور ہمارے رسولوں پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، یعنی ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایت دینا تو ظاہر ہے جس کا دل ہوگا اللہ کی طرف۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امہ میں رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا جو باقی طاغوت ہیں ان سے بچو۔ تو بعض لوگوں تو اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور بعض گمراہی میں آئے، دیکھیں نا وہ بھی تو انسان تھے نا جنہوں نے قبول کیا، جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ فرمانے زمین پر چل پھر کر دیکھو اب یہ جھٹلانے والے جو ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اے نبی اگرچہ آپ کی بڑی شدید خواہش ہے کہ ان کافروں کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا اس کو ہدایت پر آپ کیسے چلا سکتے ہیں زبردستی؟ اور پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہرگز نہ اللہ اٹھائے گا ان کو مرنے کے بعد۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بلا وعدن علیہ حقا، یعنی یہ وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن اکثریت اس چیز کو جانتی ہی نہیں ہے۔ اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ جس چیز میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ صاف واضح ان کو کر دے کہ یہ خود کافر ہی جھوٹے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں فضیلت بیان ہو رہی ہے ان ایمان والوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی وہ کیسی ہجرت تھی، کیسی مائگریشن کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے علاقے کو چھوڑ گئے اور وہاں گئے جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا دین کی راہ میں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جن پر ظلم ہوا، یعنی جنہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور آخرت کی بھلائی تو بہت ہی بڑھ کر، یعنی آخرت کا ریوارڈ تو گریٹ ہے۔ اور کاش کے لوگ اس چیز سے واقف ہوتے، اس کو جانتے ہوتے، اور بے شک وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اے نبی، لیکن یعنی تمام انبیاء جو تھے رجال تھے اور ان کی طرف اللہ وحی کرتا تھا۔ اور آپ پوچھ لیجئے ان اہل الذکر سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہ پچھلے انبیاء کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے واقف تھے، اور جو ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بھی خوشخبری موجود تھی۔ یعنی آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر پچھلی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء رجال ہی تھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیوں؟ یعنی یہ مشرکین حجتیں کرتے کہ بھی یہ تو انسان ہے، تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس پر کیسے یقین کرے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں بھی آپ نے پڑھا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پہلے انبیاء بھی مرد تھے تو آخری نبی نے بھی انسان ہی ہونا تھا، مرد ہی ہونا تھا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انبیاء تھے یعنی ان کے ساتھ دلیلیں اور کتابیں ہوتی تھی، اور یہ ذکر یعنی قرآن کریم آپ کی طرف اتارا ہے نبی، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر ہر بات واضح کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی شاید کہ وہ نصیحت لے ہی لیں۔ پھر آگے کافروں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ بدترین یہ پلاننگز کرنے والے، داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے،
یعنی جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کی سوچ بھی نہ ہو، یہ پیچھے بھی ہم نے بات کر لی، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے، مثلا تم کاروبار کے لیے نکلے ہو لیکن وہیں پر تمہیں موت آ جائے، یا پھر تم رات کو آرام کرنے کے لیے بستروں پر جاؤ تو صبح تمہیں ہوش ہی نہ آئے۔ بات یہ ہے کہ تم کسی بھی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس چیز کو سمجھو۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں عذاب کا ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تمہارے دل میں ہی عذاب اور پکڑ کا ڈر پیدا کر دے، یعنی کوئی خطا انسان کر دے، اب اس کے بعد اس کو خوف محسوس ہوتا رہے کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پکڑ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ شفقت والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ فوراً گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بہت سے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ اعراض کر لیتا ہے، یعنی ان سے اوائڈ کرتا ہے، تمہاری پکڑ ہی نہیں کرتا ان پر۔ اور یہ ڈھیل اور مہلت صرف اسی لیے کہ شاید کبھی وہ توبہ کریں اور پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ اچھا جی آگے اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ اس کی اطاعت میں کس طرح جھکے ہوئے ہیں اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یقیناً آسمان و زمین کے تمام جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ان کو حکم ملے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے فرشتوں کی کوالٹی کہ فرشتے اللہ کی ڈس اوبیڈینس کے کام کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس یعنی یہ چوائس ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ دو الہ نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی ایک ہے، یعنی اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آسمان و زمین میں تباہی مچ جاتی، وہ سارا یہ سسٹم قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو بس تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور اسی سے تم ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے تم پر، اور تم پھر اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اور جب تمہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم اس سے فریاد کرتے ہو۔ یعنی دیکھیں یہ بات بھی کافروں کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے نا، سورہ یونس میں بھی بات پڑھی، ایک اور جگہ پر بھی قرآن کریم میں آتی ہے بات، جب کافر سمندری طوفان میں پھنس جاتے ہیں، جب کوئی مددگار نظر نہیں آتا تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جیسے خشکی میں آتے ہیں اگین اسی طرح سے ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی کہ جیسے اللہ نے ان کی وہ مشکل دور کی تو ساتھ ہی لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی یعنی ناشکری کرتے ہیں نعمتوں کی، یعنی انسان کی اس حالت پہ ناشکری کی حالت، یعنی تکلیف، بیماری، تنگ دستی میں اللہ کو پکارنا، اور جیسے ہی پھر دور ہوگی ساری مشکلیں پھر سے وہی بیہودہ کام، وہی ناشکری۔ تو اب اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اٹھا لو پھر مزے جو تم نے اٹھانے ہیں 4 دن کے، تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا کہ کیا ہونا ہے، اور تم سے اس بہتان کے بارے میں بھی ضرور سوال کیا جائے گا، یعنی جو تم یہ کام کرتے ہو کہ جانتے بوجھتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کا حصہ مقرر کرتی ہو۔ یعنی اس میں بات یہ ہے کہ یہ پتھر کی مورتیاں، جنات اور شیاطین جن کو یہ اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلیں دور کرنے والے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان اپنے یہ جو نذرانے ہوتے ہیں نا، جو قربانیاں، جو نظر نیاز، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ ان کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اللہ کا حصہ رہ جائے تو رہ جائے لیکن ان کے حصے میں کمی نہیں آتی۔ یہ بات سورۃ الانعام میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور پھر مزید گھٹیا کام کیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مخصوص کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو ان کی خواہش ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ سورہ صافات میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اور دوسری طرف ان کی حالت ایسی ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا ہے اور لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، یعنی اس بری خبر کی بات جو ہے آگے پھیل نہ جائے لوگوں میں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ اس ذلت سے چھٹکارا کیسے پاؤں، یعنی یا میں اس کو مٹی میں ہی دبا دوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسے برے فیصلے کرتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں کر رہا، یعنی جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں اسلام میں۔ دیکھیں نا ایکول، جیسے سورۃ الاحزاب میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ذکر کرنے والے مومن اور مومنات، روزے رکھنے والے مومن اور مومنات، یعنی لمبی ایک آیت ہے، اب یہاں پر میں اتنی لمبی ڈیٹیل نہیں رکھ سکتی، یعنی جو بھی نیک اعمال کرنے والے مومن اور مومنات دونوں کو ان کا پورا پورا اجر ملے گا، کسی کے جنس کی وجہ سے کوئی کمی نہ ہوگی، اور بلکہ مردوں پر تو ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ خود تو لڑکی کی پیدائش پر سیاہ رنگ ہو جاتا ہے اور منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور اللہ کی طرف لڑکیاں منسوب کرتے ہیں، یعنی کیا ہی بری مثال ہے آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی۔ اللہ تو بڑا بلند یعنی پاک ہے، وہ ایسی صفتوں سے، وہ تو غالب اور حکمت والا ہے، اور اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ گرفت کرنا شروع کر دے تو پھر تو ایک بھی جاندار نہ بچے۔
یعنی بہت ساری صفات ہیں اس کی، اس کے پیچھے اس کا علم، اس کی حکمہ، اس کا رحم، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے ان کافروں کی باتوں کو، ورنہ تو اللہ نے کہہ دیا نا سورہ مریم میں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، زمین شک ہو جائے اس بات پر، آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی بات یہ منہ سے نکالتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، اور جب وہ وقت آ گیا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہونی ہے نہ آگے، اور یہ اللہ کے لیے وہ چیز بناتے ہیں جو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں اسی طرح اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کی زبانیں جھوٹ بولتی کہ ان کا انجام اچھا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے ان کو مال و دولت دے رکھا ہے تو آخرت میں بھی کوئی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان سے؟ کئی بار یہ بات آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے کون سا وعدہ کیا ہے، لاؤ دکھاؤ کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ بلکہ بات تو یہ ہے کہ یہ آگ میں جانے والی ہیں، یہ وہ دوزخی ہیں جو آگ کے سامنے ہی ہوں گے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ واللہ آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے، لیکن شیطان ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں بڑے اچھے بنا دیے، گرچہ وہ بے حد برے کام کر رہے تھے، اور شیطان آج بھی ان کا ساتھی بنا ہوا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اور اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، نہیں جھگڑ رہے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ رہنمائی ہے اور رحمت ہے یہ کتاب۔ یعنی جھگڑا کون کر رہا ہے؟ جیسے یہود و نصارہ کے درمیان، اور اسی طرح مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان، اور اسی طرح دیگر اہل ادیان یعنی جو دوسرے لیجنز کے لوگ ہیں ان میں بھی جو اختلافات ہیں، تو اللہ نے ان سب کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا جو حق بات کر رہی ہے کہ یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارا خالق ہے، اب اس کتاب کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اب جو نہیں لے رہا تو وہ تو خسارے میں ہے، ہاں ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے اور رہنمائی کی بات ہے۔ اگلے پیج پر جو آیات ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہیں، سبحان اللہ، یہیں پر جو سورہ نحل جس سے نام لیا گیا ہے، نحل کہتے ہیں ہنی بی کو، ٹھیک ہے، جو شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے۔ تو جی آیت میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بات کئی جگہوں پر پڑھی نا، ڈیڈ کیسی ہوتی ہے زمین؟ جب خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، کچھ اس کے اوپر ہریالی نہیں، اور جیسے ہی پانی پڑتا ہے وہ پھول جاتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً اس میں بھی یہ نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح تمہارے چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، لیسن ہے۔ ہم تمہیں اس کے پیڑ میں سے جو کچھ ہے، یعنی گوبر لہو کے درمیان سے اللہ خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے ڈائجسٹ ہونے والا ڈرنک ہے۔ یعنی دیکھیں سبحان اللہ کے گوبر، پیشاب اور لہو، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دودھ شفاف سفید رنگ کا باہر آتا ہے۔ اسی طرح آگے کہا گیا جی کھجور اور انگوروں کے درختوں کے پھلوں سے تم پینے کی چیز بنا لیتے ہو، یعنی شراب بنا لیتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری جب شراب حرام نہیں تھی، تبھی اس کا ذکر حلال چیزوں کے ساتھ کر دیا گیا، لیکن جو سکرن کے بعد رزقن حسنہ ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن یعنی طیب چیز نہیں ہے، پاکیزہ چیز نہیں ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں پھر اس کی حرمت یعنی شراب کی حرمت نازل ہوگی۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی عمدہ روزی ہے، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر شہد کی مکھی کی بات آ رہی ہے کہ آپ کے رب نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں پر، یعنی اپنے یہ جو گھروں میں لوگوں کے وہ چھتیں بناتی ہے، پھر اسے کہا گیا کہ تو ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان جو راہیں ہیں ان پر چلتی رہے، اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ جو ڈیفرنٹ کلرز کے جو ڈرنک نکلتا ہے، یعنی شہد نکلتا ہے۔ دیکھیں شہد کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، یہاں پر اللہ نے بتا دیا، کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی زرد رنگ کا، اور کوئی بلیک کلر کا۔ اسی طرح ان کے ٹیسٹ بھی ویری کرتے ہیں، یعنی کلرز اینڈ ٹیسٹ، بہت جو چیزیں ہیں نا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب اچھا یہاں پر دیکھیے کہ جو اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ اس کی طرف اوہا کا ورڈ جو ہے نا وہی سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی الہام، اللہ کی طرف سے الہام ہو جانا، سمجھ بوجھ اللہ کی طرف سے آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ سمجھ بوجھ دی کہ وہ کس طرح اپنا گھر بنائے، یعنی اونچے اونچے پہاڑوں میں، درختوں میں، انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر، اور پھر اس کو یہ سمجھ دی اللہ نے کہ وہ گندی چیز نہیں کھاتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میوے، ہر طرح کے ثمرات، دیکھیں یہاں پر جو بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ثم کلی من کل ثمرات، کل ثمرات، کچھ نہیں اور گندی چیز پر نہیں بیٹھتی۔ حالانکہ کچھ ایسے برڈز اور انسیکٹس ہوتے ہیں جو کہ صاف چیزوں کے ساتھ گندی مندی چیزیں بھی کھاتے ہیں، رائٹ، لیکن یہاں پر اس کے لیے خاص یہ بات آتی ہے، اور سبحان اللہ پھر جو اس میں سے
یعنی اس کے پیٹوں سے جو ڈرنک نکلتا ہے اس میں شفا رکھ دی ہے، اللہ نے کہا ہے نا اس میں شفا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور جو سائنس کی بات ہے وہ بھی آپ کے آگے رکھے دیتی ہوں کہ یہاں پر بطون کا ورڈ ہے، بطونہا، یعنی اس شہد کی مکھی کے ایک سے زائد پیٹ ہوتے ہیں۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے لیکن اللہ نے یہاں پر کہہ دیا ہے۔ بطن کی جمع ہوتی ہے بطون۔ ہمیں عربی نہیں آتی نا، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر پہ غور کیجئے تو سبحان اللہ، زندگیاں گزر جائیں اس کتاب کا ہم حق نہ دے سکیں بالکل بھی۔ تو بطون ہے بطن کی جمع، یعنی زیادہ سارے پیٹ، اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اللہ کی آیات میں۔ اور وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر تمہیں یعنی تم میں سے بعض کو موت آ گئی لیکن بعض کو کیا ہے اللہ ارذل العمر کی طرف لوٹا دیتا ہے، بڑھاپے کی طرف، شدید بڑھاپے کی طرف، یعنی کئیوں کو اتنی لمبی زندگی دے دی، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود، یعنی جوانی میں تو بڑا علم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں آ کر ساری عقلیں ماری جاتی ہیں اور حافظہ کمزور اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی ارذل العمر۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اس سے پناہ مانگنے کی ترغیب ملتی ہے حدیث میں کہ اس شدید بڑھاپے سے آپ پناہ مانگیے۔ اور بات یہ ہے کہ بے شک اللہ دانا ہے اور قوہ والا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے کہ اللہ ہی نے تم میں سے ایک دوسرے کو، یعنی کسی کو زیادہ روزی دے رکھی ہے، کسی کو کم دے رکھی ہے، یعنی یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور حکمہ کے بیس پر، وزڈم کے بیس پر کسی پر زیادتی نہیں کی گئی۔ اور انسانوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ اپنی روزی سے اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کے برابر آ جائیں۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں منکر ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، یعنی جو تمہیں دیا اس میں سے اپنے غلاموں کو بھی، اپنے نوکر چاکروں کو اسی طرح کھلاؤ جس طرح تم کھا رہے ہو۔ پھر اللہ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ اسی نے تو تمہارے میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے آگے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، پوتے پیدا کیے، یعنی تمہاری نسل چلائی، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ تو کیا پھر بھی تم لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ اور یہ کافر تو ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس بات پر وہ کوئی پاور رکھتے ہیں۔ یعنی ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ دیکھیں نا، مویشیوں سے بات شروع ہوئی ہے، پہلے پیج پر ہم نے ستارے، چاند، سورج، سمندر کی جو سمندر کے بینیفٹس ہیں، تو یہ سب اس نے دیا ہے، ان کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ مشرکین ڈیفرنٹ اگزامپلس دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں بادشاہ سے ملنا ہو تو کوئی نہ کوئی بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا ہے، پھر ہم بادشاہ کے پاس جا پہنچتے ہیں، تو ایسے تو بادشاہ کے پاس تو نہیں پہنچا جاتا نا۔ اسی طرح اللہ کی ذات بڑی اونچی ہے، بڑی بلند ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے معبودوں کو ہم ایک طرح سے وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کو ذریعہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا تم اس طرح کی مثالیں اللہ پر نہ لگاؤ، وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور بات بڑی سمپل سی اللہ نے کہہ دی، اس کو کوئی کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کہہ تو رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں فَإِنِّي قریب، بس ساتھ ہی آ جاتا ہے فَإِنِّي، بس میں تو بہت ہی قریب ہوں ان کے۔ تو سورہ قاف میں نہیں پڑھتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے نفس میں اٹھتے ہیں انسان کے، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف کی آیت ہے، آیت نمبر 16۔ تو پھر پیچھے کیا بات رہے گی وسیلے کی اور واسطے کی؟ یہ فضول کی حجتیں ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اللہ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، یہاں پر میں آپ کو مفہوم کلیئر کیے دیتی ہوں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، یعنی ایک شخص غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے، تو وہ دونوں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا، آزاد تو اپنی مرضی سے جو چاہے کرے اور غلام تو پھنسا ہوا ہے اپنے مالک کے پاس۔ اسی طرح مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، غلام اور آزاد بھی، لیکن دونوں کا جو رتبہ ہے، جو دونوں کو آنر ہے، وہ فرق ہے نا۔ آزاد کا زیادہ رتبہ ہے نا، اس کا زیادہ آنر ہے۔ تو اسی طرح اللہ اور ایک پتھر کی جو مورتی ہے جس کو تم نے معبود بنایا، کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے اور اکثریت لوگوں کی جانتی ہی نہیں۔ پھر آگے ایک اور مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور ایک کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے اور کوئی بھی صحیح کام، بھلائی کا کام وہ کر کے نہیں لاتا۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو سیدھی راہ پر ہے
اور وہ عدل سے کام لے رہا ہے، ہر چیز کو وہ اپنے مالک کے کہی کے مطابق کر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی آسمان و زمین کا غیب یعنی ان سین کو جاننے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اسی کی ذات جانتی ہے۔ اور قیامت کا کام تو ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ گویا قیامت بالکل قریب ہی ہے، اور یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب کی بات ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو، یعنی یہ تمہیں صلاحیتیں دی تاکہ تم اس سے اللہ کے شکر گزار بندے بنو، نہ کہ ناشکری کرو، سمجھو، سنو اور غور و فکر کرو۔ اور آگے پرندوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کس طرح وہ ہوا میں اللہ کے تابع ہیں، اور کون ہے ان کو تھامنے والا اس فضا میں سوائے اللہ کے؟ اور بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی نے تو تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ، قرار کی جگہ، یعنی سکون کی جگہ، اور پھر جانوروں کی کھالوں سے بھی تم گھر بناتی ہو جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتی ہو، یعنی لائٹ ہوتے ہیں، لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، اور ٹریول میں اور اس طرح ٹھہرنے کے دن میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر چمڑے کے جو خیمے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو انسان ٹریولنگ میں یوز کرتا ہے، یعنی جہاں ضرورت پڑی اس کو لگا لیا۔ اسی طرح جانوروں کی اون میں، ان کے بالوں میں اللہ نے بہت سارے یعنی بینیفٹ رکھ دیے ہیں، سامان ہے، اور یہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک، وہی قیامت کے دن تک کی بات آ رہی ہے جی۔ اور جو انسان کے موت کا وقت آ گیا اس کے لیے وہی ٹائم ہے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ فرمانے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان پیدا کردی چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، یعنی تمہارے شیڈوز ہیں۔ پھر اسی طرح اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے اور تمہارے لیے کرتے بنائے تمہیں، تاکہ وہ یعنی تمہارے لیے لباس بنائے، تمہیں گرمی سے بچائیں، سردی سے بچائیں، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہیں لڑائی کے وقت کام دیں، بینیفٹ دیں، یعنی جنگی لباس اور جنگی ہتھیار بھی آپ بھی تو اللہ کی دین ہے نا، کہ اسی نے سمجھ دیا انسانوں کو۔ اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا لوہے کو کس کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کیا؟ داؤد علیہ السلام کی۔ وہ بناتے تھے جنگی زریں، جنگی لباس، پڑھا ہے نا یہ سورۃ الانبیاء میں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کر رہا ہے تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ اس کے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑ رہے ہو تو اے نبی آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، یعنی آپ پر تو یہی ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیجیے اللہ کی بات۔ اور یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے پہچانتے ہوئے یعنی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں پھر بھی منکر ہو رہے ہیں اس کے، تو ان میں سے اکثریت ناشکروں ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں میں سے کرے یا رب۔ پھر جی اگلی آیت میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی کہ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور کافروں سے کوئی بھی عذر ایکسیپٹ نہ ہوگا، کوئی بھی ایکسکیوز نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ عذاب نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے ان شریکوں کو دیکھ لیں گے جن کو وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے تھے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ تو وہی شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، تو وہ جو ان کے معبود ہوں گے وہ ان کی اس بات کی نفی کریں گے کہ ہمیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ تو بڑی جھوٹی بات ہے، اللہ کا شریک کیسے کوئی ہو سکتا ہے، اور ہم تو تمہاری عبادت سے بھی بالکل بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا۔ سورہ یونس میں بھی ہم یہ بات پڑھیں گے، یعنی یہ جو ان کی آپس میں بات چیت ہے۔ پھر ہوگا کیا، یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی اس دن کہ اللہ کے سامنے بڑے اطاعت گزار بن کے بیٹھے ہوں گے، اور جو بہتان بازیاں کرتے تھے دنیا میں وہ سب گم ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو، انہیں عذاب پر عذاب ہم دیتے چلے جائیں گے، اور یہ بدلہ ان کی ان شیطانیوں کا اور فتنے پھیلانے والی حرکتوں کا ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے کہ جس دن ہم ہر امہ میں سے انہی میں سے ایک ان کے مقابلے میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو بھی ان پر گواہ لائیں گے۔ یہ بات گزر چکی ہے نا، پہلے بھی ڈیٹیل ہوگی کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء سچے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں تک پیغام پہنچایا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا یعنی کھلا بیان ہے۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں، احادیث ہیں، وہ بھی اللہ کے یعنی وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے۔ پھر اس طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ اس کو یعنی اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے مسلمانوں کے لیے،
اور وہ رب العزت عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، ظلم و زیادتی سے یعنی گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے۔ یعنی ایسا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جو ہیومینٹی کو پراسپیرٹی دے، بہتر گروتھ دے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے والا یہ دین ہے جو ہر کسی کے حقوق پورے کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور آگے ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور ان باتوں کو، ان یعنی وعدوں کو بھی جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، قسمیں لیتے ہو، تو ایسا کہ قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اس پر ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ دیکھیں اسلام میں وعدہ پورا کرنے، یعنی کسی سے وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا، اس کو ضرور پورا کیا جائے، اس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اچھے کسی کام کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام پر قسم نہیں کھائی گئی ہو، اس قسم کو یہ تو نہیں پورا کرنا، یعنی جو نافرمانی کے کاموں پر ہے۔ لیکن اگر کسی اور کام میں کوئی آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہاں میں ایسا کام، فلاں کام، نیک کام کروں گا یا کروں گی، تو اس کو ضرور پورا کیجیے۔ اور بات یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ آگے اللہ نے بڑی عمدہ مثال دے دی ہمیں سمجھانے کو، بڑی زبردست مثال ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہ ہو جانا اس عورت کی طرح کہ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاتا اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی جو وعدہ کرتا ہے، کسی سے حلف لیتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاٹ رہی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اگر آپ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں یا قسم کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی چیٹ کرنے کے لیے، فریب دینے کے لیے دوسرے کو۔ پھر اسی طرح یہ بھی نہ کرو کہ جب تم اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ تم زیادہ ہو گئے ہو، تو یعنی تم بہتر حالت میں ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایگریمنٹ کمزوری کی حالت میں ہو، تو جب تم اپنے آپ کو ذرا تمہاری پوزیشن بہتر ہوگی جو عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اب تم اس ایگریمنٹ کی کوئی کیئر نہ کرو۔ تو یہ چیز اللہ نے سختی سے منع کی ہے۔ یعنی یہ اخلاقی پستی کی ایک مثال ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، تو اب مسلمانوں کو یہ جو اخلاقی مینرز ہیں نا وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو عہد کی پاسداری ہے وہ بھی اسی لیے کہ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اور پھر قیامت کے روز یقیناً جو بھی تم کرتے رہے ہو ہر چیز کو اللہ کھول کر بیان کر دے گا، جس چیز میں بھی تم اختلاف بھی کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یعنی سب کے سب ایک ہی توحید پر ہی آ جاتے۔ لیکن اللہ نے پھر اگین وہی بات کہ چوائس دی ہے، اور اس کے پیچھے بھی حکمہ ہے اس کی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں ہر چیز کی چھوٹ دے دی جائے گی۔ اب دیکھیں اس پر حدیث ہے کہ ابن آدم کے قدم ہلیں گے نہیں قیامت کے دن، اپنی جگہ سے وہ قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ وہ چند چیزوں کے جواب نہ دے دے۔ چند چیزیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں جو ابھی فوراً میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر پھر لگایا، یعنی پہلے تو یہ کہ حرام طریقے سے کمایا کہ حلال طریقے سے، پھر اس کو کہاں پر لگا دیا، کہ حرام جگہوں پر لگایا کہ اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر لگایا، پھر اسی طرح اس نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا۔ دیکھیں نا ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، تو اس کی پوچھ ہوگی کہ اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، کہاں وقت ضائع کیا۔ تو اس طرح کچھ اور سوالات بھی ہوگے کہ اپنی عمر کو بھی کہاں فنا کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر جی اگین یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے قسموں کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ بھی نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اللہ ان کو یعنی اکھیڑ دے تمہارے قدم، اور تمہیں پھر سزا برداشت کرنا پڑے۔ اور سزا کیوں؟ یعنی تم نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، اس پر عذاب ہوگا۔ بات یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ مسلمانوں کو وعدہ خلافی سے، عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان اخلاقی پستیوں کی وجہ سے کافر یعنی یہ تمہارا رویہ دیکھ کر وہ اسلام ہی قبول نہ کریں، وہ اس طرف آئیں نہ، وہ کہیں گے یعنی آج دیکھ لیں حال، آج ایگزیکٹلی ہم یہ کچھ ہو کر رہے ہیں۔ یعنی آج اگر کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو اٹھتا ہے، ہر طرح کی خامی موجود ہے، بے ایمانی کرنا، چیٹ کرنا، ڈوج دینا۔ نان مسلم پاس سے لوگ ایون مسلم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ نان مسلم قابل اعتماد ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ آج ہماری یہ حالت ہو گئی یا رب، یعنی پستی کا تو حال نہ پوچھئے کہ جس پستی میں ہم گر گئے ہیں۔ یا رب تو ایمان دے ہمیں۔ اپنے اراؤنڈ آپ دیکھیں،
نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں، اور جب ان لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں چیٹ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی ہوتی ہے۔ زمینوں کا لین دین دیکھ لیں آپ پاکستان میں کیسے ہر جگہ پر دھوکہ فریب ہے۔ بات اصل جو جس پرائز پہ چیز دی ہوتی ہے اس کو تو مینشن کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں لکھی ہوئی بات ہے۔ استغفر اللہ، کیا حال ہے ہمارے۔ پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے سے مال کے بدلے نہ بیچو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے، یعنی جنت میں جو اللہ کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، وہ بہت ہی بہتر ہے دنیا کی ان رنگینیوں سے، دنیا کے یہاں کے مال و دولت سے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یعنی وہ فانی ہے، یعنی اسی چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ ختم ہی ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے فار ایور، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ ایسا ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھ لینا کہ دیکھیں جو کچھ دنیا میں آج ہے وہ سب ٹیمپرری ہے، عارضی طور پر۔ آج کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کچھ عرصے بعد وہ وہی نفرت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، کوئی دشمن ہے آپ کا، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ دوستی میں چیز بدل جائے۔ یعنی یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، مستقل تو ہے ہی نہیں۔ اور جوانی کی بات بڑھاپا ہے، تو کیوں نہ ایسی لائف کے لیے انسان سٹرگل کرے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ یا رب یہ بات سمجھ آ جائے نا جسے، تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جی اللہ کہنے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ اور جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، پیچھے بھی یہ میں اس کی ڈیٹیل دے چکی، لیکن ایمان والا ہو، یعنی نیک عمل کر رہا ہے اور شرط کیا ہے کہ ایمان والا ہونا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس میں سیکرٹ چھپا ہے ہیپی لائف کا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، وہ کام کریں جو اس کی جنت کی طرف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ پھر دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، یعنی ایسا نہیں کہ خالی آخرت ہی کے لیے کہے جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا بھی اچھی بناؤں گا بھی تمہاری، اور جو دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے تو اس کی میں دنیا کو بھی تنگ بنا دوں گا، جیسے سورہ طٰہٰ میں بات آ رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بھی دکھوں اور تکلیفوں سے ہی بھری ہوگی۔ لازم بات ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ذکر میں ہی سکون ہے، اور کہیں سکون ہی ملے گا تمہیں۔ اچھا جی، پھر آگے نصیحت کی جا رہی کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو کیا کریں، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیجئے، یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کا وار ایمان والوں پر، جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان پر نہیں جلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر جلتا ہے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم کسی آیت کو بدل کے اس کی جگہ دوسری آیت لے آئیں۔ اسی طرح آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں بھی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے خوب علم ہے اور ہر کام اس کی حکمہ کی بیس پر ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کلام آپ نے خود سے گھڑا ہوا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ان میں سے تو اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، یعنی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کسی آیت کو بدل دے یا منسوخ کر دے۔ اور بے شک یہ یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اور وضاحت میں اس کے یہ بات کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، یعنی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ اس سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو رہنمائی اور بشارت ان کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کریم۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں خوب پتہ ہے یہ کافر کیا کہتے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی قرآن سکھاتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جس کی نسبت یہ بات کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہیں، یعنی انہیں تو عربی زبان بولنی بھی نہیں آتی۔ اب اس سے کیا مراد ہے، یہاں پر بتایا گیا تفسیر میں کہ بعض غلام تھے جو تورات اور انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، تو یہ مشرکین کہنے لگے کہ فلاں فلاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا، تو اللہ نے جواب میں فرمایا یہ جن آدمیوں کو تم نام لے رہے ہو انہیں تو عربی زبان صحیح طرح سے بولنی نہیں آتی، یہ تو قرآن ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو فصاحت اور جس کی جو بلاغت ہے وہ ایک یعنی میریکل ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ نے تو چیلنج کیا ہوا ہے کہ تم اس جیسی کوئی سورہ بھی ایک ہی بنا کر لے آؤ، اور قرآن کی لینگویج ایسی ہے کہ یہ ڈیڈ لینگویج نہیں ہے، آج بھی دیکھ لیں بولی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، کوئی اس کے لفظی حروف میں چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر کسی میں اتنی ہمت ہے۔
تو یہ اللہ کا کھلا چیلنج ہے۔ اور اسی طرح جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی زبانیں، جو ان کی لینگویجز ہیں وہ ڈیڈ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹی باتیں گڑھنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت میں ایک بڑا اہم مسئلہ بتایا گیا کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرتا ہے، اس بات پر یعنی اس کو جبراً مجبور کیا گیا ہے، اس کا گرچہ دل ایمان پر قائم ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے یہاں پر کیا اللہ فرما رہے ہیں، یعنی جان بچانے کے لیے کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کفر کر لے، اگرچہ اس کا دل ایمان پر ہی مطمئن ہے، تو اس پر اس کی یعنی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی اس پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص یعنی جو ایمان والا تھا لیکن اس کے بعد اس نے کفر کیا، اس کے بعد وہ بدل گیا، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی جو سزا ہے مرتد کی یہ کہ وہ قابل قتل ہے، لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ تو بہرحال جو اسلام سے پھر جانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو یعنی انہوں نے آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، دنیا کو پریفر کیا۔ یقیناً ایسے کافر لوگوں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پہ اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ غافل ہیں اللہ کی آیات سے، اور کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد یعنی انہوں نے ٹرائلز کو فیس کیا، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، یعنی اپنے دین پر قائم رہے، دین اسلام پر، سبحان اللہ کے بڑے مراحل آئے ان کے سامنے، ان کی جانیں تک گئیں۔ یہ پڑھا ہے نا مہاجرین کے بارے میں، کیا حال تھا مکہ میں تو جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا اس کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، انہیں صبر کیا، تو بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر جی اگلی آیت میں قیامت کے بارے میں بات ہو رہی کہ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، یعنی کوئی کسی کی حمایت میں نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی۔ پڑھ لیا نا سورہ عباسہ میں، سورۃ المعارج میں بھی، کہ مجرم چاہے گا کہ وہ اپنے سارے کنبے کو دے دے، آگ میں جھونکے اور خود بچ جائے۔ اور سورہ عباسہ میں پڑھ لیا نا کہ باپ سے انسان بھاگے گا، بیوی سے، ماں سے، بھائی سے، بیٹے سے، ان سب سے بھاگے گا کہ کہیں میری وہ نیکیاں نہ مانگ لیں۔ مفسرین یہ بتاتے ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہے کہیں میری وہ اس حالت کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہ ہوگی، ہاں جس کے لیے پھر اللہ چاہے۔ یہ میں نے کئی بار مسئلہ بتا دیا آپ کو۔ اور کیا ہے کہ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کیا بات ہے کہ نیکی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، یعنی نیکی کا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اجر دے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دیا، ہاں جو برائی کر کے لائے گا اس پر بھی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی اسی جتنی اس کی برائی ہے اتنی ہی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن نیکیوں پر اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک ریوارڈ جائے گا۔ اچھا جی، آگے اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جو پورے امن و اطمینان سے رہ رہی تھی اور اللہ کی نعمتیں، روزی، فراغت سے ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ یہاں پر یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ امن و امان میں تھی، خوشحالی میں تھی، امن بھی تھا، خوف نہیں تھا، اور نعمتیں تھیں اللہ کی۔ لیکن جب اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، یعنی یہ تھا بدلہ ان کی کرتوتوں کا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے مراد مکہ لیا گیا ہے، یعنی مکہ اور مکہ کے رہنے والے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، یعنی کہ اللہ ان پر اپنے سخت گرفت فرما اور ان پر اسی طرح قحط سالی مسلط کر جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں کی تھی۔ سو اللہ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درخت کے پتے کھانے پر یہ مجبور ہوئے، یعنی اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ اور اس کے برعکس بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک غیر معین بستی ہے، یعنی یہ بات پرسونیفیکیشن کے طور پر کہی گئی ہے، اس سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے جو خوشحال ہو، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہوں، لیکن جب وہ اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا، یعنی انہی کی زبان بولنے والا، انہی کا بھائی۔ پھر کیا کیا، انہوں نے جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اب عذاب کیا، اس سے مراد وہی خوف اور بھوک کا عذاب آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھے ہی ظالم۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ کی دیے ہوئے جو رزق ہے اس سے حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اور بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں جو مردار جانور کا کھانا، یعنی مردار منع کر دیا، خون منع کر دیا گیا، اور خنزیر کا لحم، اور
اب جو بات آ رہی ہے کہ غیر اللہ کے نام کے لیے جو جانور نامزد یعنی مخصوص کر دیا جائے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ غیر اللہ کے پلیئر کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے، یہ بھی بات ہو کہ ذبح کرتے وقت اسی بت یا بزرگ کا نام لیا جائے جس کو راضی کرنا مقصود ہے، یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو ایسا ذبح کھانا بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے جانور کا گوشت کھانا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اب چیز تو وہی ہے کہ غیر اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا ہے، جس طرح کے قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے، اور جانوروں کو بزرگوں کے لیے وہ مخصوص بھی کر دیتے ہیں، تو مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں پیر کی ہے، یہ جانور 11ویں کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی جو صورت ہے نا وہ تو یقیناً حرام ہے، جس میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا ذبح کرتے وقت، تو وہ تو یقیناً حرام ہے۔ تو دوسری صورت میں بھی فقہا یعنی اس صورت کو بھی حرام ہی قرار دیتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل تو کافی ہے، لیکن یہاں پر ابھی میں نہیں رکھ سکتی مزید، تو یہ جو موٹی موٹی سی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ آگے ایک ایکسیپشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص بے بس کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو خواہش نہیں ہے حرام کھانے کی، لیکن یعنی کسی مجبوری کی، سخت مجبوری کی حالت میں جان بچانے کی خاطر وہ اگر اس کو کھا رہا ہے لیکن حد سے گزرنے والا نہیں ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے بڑی اہم نصیحت کی جا رہی ہے، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کہ اللہ پر خام ہمیں جھوٹ باندھے، جو باتیں اللہ نے کہی نہیں وہ کر رہے ہو۔ یعنی اس میں اشارہ ان جانوروں کی طرف ہے جو بتوں کے نام پر وقف کر دیے جاتے اور وہ لوگ حرام کر لیتے جو مشرک تھے، کہ جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، رحام وغیرہ۔ یعنی اللہ نے تو یہ باتیں کہی نہیں ہیں، اور جان لو کہ جو اللہ پر بہتان بازی کرنے والے ہیں وہی کامیابی سے محروم رہنے والے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات کہی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اس نے بھی بہت بڑا ظلم کیا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی جو بات اللہ نے کہی نہیں تو وہ کہیں گے جی اللہ نے کہا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے دنیا کا، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے انہیں آخرت میں۔ اگلی آیت میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان پر حرام کیا تھا ان کو پہلے ہی اللہ نے یعنی کتاب میں بتا دیا تھا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ نے جس طرح ہمیں یہ منہج دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، مکاتب تھے ان کے، تو اللہ نے ہر چیز واضح کی تھی ان کے لیے۔ ہاں اب انہوں نے اپنی کتابوں میں چینجز کی، یعنی خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اچھا جی، آگے ایک بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کوئی جہالت سے برے عمل کر لیتا ہے، خطا کر لیتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح بھی کر لے، یعنی توبہ کرنے کے بعد اس کام کو چھوڑ دے، تو کیا ہے کہ بے شک آپ کا رب بڑا بخشش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور پھر جی آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ بے شک ابراہیم لیڈر تھے، امام تھے، اور اللہ کے فرما بردار اور ایک یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اللہ نے انہیں اپنا خاص برگزیدہ بندہ بنایا اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو زبردست یعنی بھلائیاں عطا کی، اور آخرت میں تو وہ ہیں ہی لازمی یعنی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کی ہی پیروی کریں، یعنی آپ انہیں کے نقش قدم پر چلیں۔ پھر جی آگے یہودیوں کے ہاں جو ان کا سیکرڈ ڈے تھا یعنی عظمت والا دن ہفتہ، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اب اختلاف کیا تھا تو اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح مل رہی ہے تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن عبادت کے لیے پسند کر لیا، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ انہوں نے جو دن پسند کیا ہے اسی کو آپ رہنے دیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن چوز کر لو، اور جس کی تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، یعنی آپس میں ہی وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، بس یہود نے اپنے پھر اجتہاد سے ہفتے کا دن، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اور جمعہ کے دن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پھر مخصوص کر دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جو عیسائی تھے انہوں نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے رکھا۔ تو جی یہ یہاں پر ڈیٹیل میں بات آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنی رب کی راہ کی طرف آپ لوگوں کو اللہ کی وحی کی طرف یعنی بہترین نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ، حکمہ کے ساتھ آپ لوگوں کو بلائیے۔ یہ داعی قرآن کے لیے ایک نصیحت ہے کہ بہترین طریقے سے گفتگو کرے، اور یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور جو ہدایت پر ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے ایک اور نصیحت تمام امت کے لیے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو جو کسی نے تم پر زیادتی کی تو بالکل اتنا ہی لو جتنا تمہیں صدمہ پہنچا ہے، اور اگر تم صبر کرتے ہو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے تو بہترین بدلہ ہے۔ یعنی گرچہ بدلہ لینے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، لیکن کہا گیا کہ جو کوئی معاف کر دیتا ہے تو وہ
وہ تو بڑی ہی پسندیدہ بات ہے۔ پھر آگے نبی کو نصیحت کی جا رہی ہے، بڑی ہی پیاری بات ہے کہ نبی آپ صبر کیجئے، اور آپ صبر نہیں کر سکتے جب تک کہ یعنی یہ توفیق بھی آپ کو اللہ ہی دے گا، اور آپ غم نہ کھائیے، یعنی ان کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل بھی تنگ نہ ہو۔ سبحان اللہ، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو تسلیاں دی ہیں کہ یہ کر تو بڑا کچھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ ہی غالب آئیں گے، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی احسان کرنے والوں میں سے کرے، آمین یا رب۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔